نہیں ہے رتبہ دنیا میں حسینی ہونا، کردار و عمل میں اپنے ایک سچا خمینی ہونا. شیعہ کو ناز ہو جس پہ، کیا ہو آزاد. ضروری ہے کہ جس حسین ابن علی کے قیام کو نبی اکرم اپنی بات صداقت زبان سے فرما رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. لیکن ایک سوال عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں، بالعموم تمام بشریت کی خدمت میں، و بالخصوص امت مسلمہ کی خدمت میں، و بالاخص پیروان ولایت اور امامت، کہ اگر حسین چراغ ہدایت و نجات کی کشتی ہے تو اس قدر حسینیت جو پورے عالم میں برپا ہے، وہ ذکر حسین جو ہر لب پہ نظر آتا ہے، وہ حسینی مجالس و حسینی محافل جو خطہ ارض کے اوپر اپنی تمام زور و شور کے ساتھ جاری و ساری ہے، تو وہ نجات کی کشتی امت مسلمہ کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ اگر حسین چراغ ہدایت ہے تو آج امت مسلمہ ہلاکت کے راستے پہ کیوں نظر آتی ہے؟ آج راہ ہدایت طے کرتی ہوئی ایک امت مسلمہ کی شکل میں عزاداران سید الشہداء بھی متاسفانہ وہ ایک لڑی میں نظر نہیں آتے. اگر حسین ہدایت کی کشتی ہے تو اس کشتی میں سوار آج محبان حسین کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں آج اس قدر ظلم کا شکار ہیں کہ کبھی صہیونی مظالم کا شکار ہیں، کبھی تکفیری مظالم کا شکار ہیں، کبھی عربی و آل سعودی مظالم کا شکار ہیں؟ تو چراغ ہدایت ہاتھ میں لینے کے بعد بھی اس قدر گمراہی و اس قدر ہلاکت کیوں نظر آتی ہے؟ پس اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس چراغ ہدایت کی طرف حسین ابن علی اپنے اس 72 شہداء کے کاروان سمیت بلا رکھے ہیں، اور جس کشتی نجات کی طرف حسین ابن علی بلا رکھے ہیں، آج متاسفانہ وہ کشتی نجات ہمیں حاصل نہیں ہے. پس مجالس عزا کا یہ وظیفہ ہے کہ عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں، وہ تمام ان لوگوں کی خدمت میں، ہر اس مسلم کی خدمت میں جو فرش عزا پر حسین ابن علی کا پیغام سننے کے لیے آ گیا ہے، تفسیر کی جائے ہدایت کے اس چراغ کی اور نجات کی اس کشتی کی جو اس قیام سید الشہداء کی شکل میں موجود ہے. مختلف زمانوں کے اندر سید الشہداء کے اس عاشورائی قیام کی ایسی تفسیر و وضاحت کی گئی کہ ذکر حسین تو سامنے آتا ہے، رسم عزاداری تو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے، صورت و ظاہر عزاداری تو معاشرے میں نظر آتی ہے، لیکن وہ باطنی قیام سید الشہداء کے عالی مقاصد و سیرت عزاداری متاسفانہ ہمیں نظر نہیں آتی. سمجھنے کی ضرورت ہے، مقام فکر ہے کہ ان دو چیزوں میں تضاد کیوں ہے. اگر حسین ہدایت کی کشتی، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، اور آپ کا قیام اور آپ کی یہ نہضت، آپ کی یہ تحریک اگر یہ ہدایت کی کشتی ہے، تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ طبقہ اور نجات دہندہ ہونا چاہیے تھا. نہ فقط جس طبقے کو نجات حاصل ہو، بلکہ دیگر طبقوں کے لیے نجات دہندہ طبقہ عزاداران سید الشہداء کو ہونا چاہیے تھا، جو کہ حقیقت عزاداری ہے، جو کہ حقیقت عزادار ہے. پس لہذا ضرورت ہے کہ وہ اسرار، وہ راز جو عزاداری کے اندر موجود ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے، اور کس سے عزاداری کی درست تفسیر سنی جائے. آیا ممکن ہے وہ خطیب یا وہ مجلس یا وہ بانی یا وہ اہل مجلس جن کو مجلس عزا کے بعد جس مجلس کے اندر
بانی کو شہرت مل جائے، خطیب کو داد مل جائے، اہل عزا کو ایک سرگرمی مل جائے اور بانی عزا کو شہرت مل جائے، ممکن نہیں ہے کہ ایسی عزاداری و مجلس عزا میں عزادار کو پیغام حسینی بھی مل رہا ہو، بہت مشکل ہے، کیونکہ جس مجلس عزا کا تقاضا شہرت ہو، داد ہو، مرحبا ہو، سبحان اللہ ہو وہ دیگر امور ہوں، وہاں قیام سید الشہداء کس طرح برپا ہو سکتا ہے؟ لہذا کون آ کے تفسیر کرے؟ کون قیام عاشورائی کی تفسیر کرے؟ کون آ کے واضح کرے کہ یہ نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ ایک عزادار کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو بہترین مبلغ عاشورا و بانی عاشورا و مجاہد عاشورا آج خود سید الشہداء کی ذات اقدس ہے کہ ان کی زبان نورانی سے خود سید الشہداء سے سنا جائے کہ آپ کا قیام کس لیے تھا، عزاداری کیوں برپا کی جائے، مجلس عزا میں کیوں حاضر ہوا جائے۔ پس لہذا بہترین مفسر، اس موضوع کی تفسیر کرنے والا خود یہ بانی عزا و بانی مجلس عزا سید الشہداء کی ذات اقدس ہے۔ جس میں کیا وہ عزادار ہے، کیا فکر ہے، کیا مقصد ہے، کیا عمل کردار